بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 نومبر 1905، لیکچر لدھیانہ۔ فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث ہونے کی علت غائی کیا ہے۔ میرے آنے کی غرض اور مقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس میں اب ایک شوشہ یا نقطے کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوزات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ وہ ہر زمانے میں تازہ بتازہ موجود ہیں، اور انہی فیوزات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں، بل اتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر پہلو سے وہ گر رہے ہیں، ان کی زبان ساتھ ہے تو دل نہیں ہے، اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں، اور اپنے وعدہ کے موافق بھیجا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اگر اس وقت اور حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کون سا وقت آئے گا۔ اب اس 14ویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آل عمران آیت 114۔ اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھے، یعنی جب 14ویں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتوان ہو جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی؟ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کذاب رکھا جاتا ہے اور مجھ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں بھی اس قدیم سنت سے حصہ پاتا۔ میں نے ان مصائب اور شدائد کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا، لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں، اس کے نظیر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں کسی کے لیے نہیں پائی جاتی۔ آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان سے عاجز ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے جلیل الشان اور اولو العزم نبی تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا، اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا۔ مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا، آج اس کا جو حال ہو گیا ہے وہ میں کیوں کر کہوں۔ اسلام کے معنی تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے، اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے، اسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت یہ توحید گم ہو گئی تھی، اور یہ دیش آریہ ورت بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ پنڈت دیانند سرسوتی نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں ضرور تھا کہ آپ مبعوث ہوتے۔ اس کا ہم رنگ یہ زمانہ بھی ہے جس میں بت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے، اور اسلام کا اصل مقصد اور روح باقی نہیں رہی۔ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ خدائی کی محبت میں فنا ہو جانا، اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا، اور مقصد یہ ہے کہ انسان
روح بخدا ہو جاوے، روح بدنیا نہ رہے۔ اور اس مقصد کے لیے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کیے ہیں۔ اول حقوق اللہ، دوم حقوق العباد۔ حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے، اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے مخلوق سے ہمدردی کریں۔ یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں۔ ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے، اور مخالفت مذہب دوسری شے۔ مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے۔ خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا مال لوٹ لو، بلکہ یہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو، حالانکہ اسلام میں اس قسم کے ناپاک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفہ مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق ابوت کو چاہتا ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو، وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوع انسان میں مودت اور وحدت ہو۔ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں، اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں، اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام آکام کی غرض وہی وحدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اس پر بہت کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، البقرہ آیت 201۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس جگہ دو رمز ہیں۔ ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آبا سے مشابہت دی ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آبا کی محبت ذاتی اور فطری محبت ہوتی ہے۔ دیکھو بچے کو جب ماں مارتی ہے تو وہ اس وقت بھی ماں ماں ہی پکارتا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے۔ اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کے خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری اور ذاتی محبت پیدا ہو جاوے۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ نحل آیت 91۔ اس آیت میں ان تین مدارت کا ذکر ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہیے۔ پہلا مرتبہ عدل کا ہے، اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایسی نیکی کوئی اعلیٰ درجے کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنا درجے پر ہے کہ عدل کرو، اور اگر اس پر ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے، یعنی بلا عوض سلوک کرو۔ لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اسے نیکی کی جاوے، کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسری پھیر دی جاوے، یہ صحیح نہیں۔ یا یوں کہو کہ عام طور پر یہ تعلیم عمل درآمد میں نہیں آ سکتی۔ چنانچہ سعدی کہتا ہے نیکوئی بابداں کردن چناس کہ بد کردن برائے نیک مرداں۔ اس لیے اسلام میں انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا و اصلح، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے، اور جو معاف کر دے مگر ایسے محل اور مقام پر کہ وہ اصلاح کا موجب ہو۔ اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی، لیکن یہ نہیں کہ اس سے شر بڑھے۔ غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا، یعنی بغیر کسی معاوضے کے سلوک کیا جاوے، لیکن اس سلوک میں بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جتا دیتا ہے، اس لیے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی، اور وہ ایتاء ذی القربی کا درجہ ہے۔ ماں جو اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاوضہ اور انعام و اکرام کی خواہش مند نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ جو نیکی کرتی ہے ماں تبھی محبت سے کرتی ہے۔ اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے، اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو تجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی،
بلکہ انعام دیا جائے گا، اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی، بلکہ گالیاں دے گی، بلکہ اس کو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے، اس کی کوئی غرض درمیان نہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر حاوی ہے۔ حقوق اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کرتا ہے، اور جو اطاعت الہی میں اس مقام سے ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کر، کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور چونکہ محسن کے شمائل اور خصائل کو مد نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں، اس لیے احسان کا مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے اطاعت القربہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے یہ معنی پہلے بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو قرآن شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی، اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا، یعنی جزاؤ سیئاتن سیئاتم مثلھا۔ اس میں عفو کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو۔ یہودیوں کے مذہب نے تو یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی، اور یہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اس کے پوتے تک فرائض میں یہ عمل ہوتا تھا کہ وہ بدلہ دے۔ اس وجہ سے ان میں کینہ توزی کی عادت بڑھ گئی تھی، اور وہ باؤ سنگ دل اور بے درد ہو چکے تھے۔ عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی تماچا مارے تو دوسری بھی پھیر دو، ایک کوس بیگار لے جاوے تو دو کوس چلے جاؤ وغیرہ۔ اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکتا، اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے۔ کیا یہ کسی عیسائی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ کوئی خبیث تماچا مار کر دان نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں آپ دوسرا دان بھی نکال دو؟ وہ خبیث تو اور بھی دلیر ہو جائے گا، اور اس سے امن عامہ میں خلل واقع ہوگا۔ پھر کیوں کر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے؟ اگر اس پر عمل ہو تو کسی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے، ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود حوالہ کرنا پڑے، ایک افسر گرفتار ہو جائے تو 10 اور دے دیا جائیں۔ یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں، اور یہ صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام بطور قانون مختص الزمان تھے، جب وہ زمانہ گزر گیا تو دوسرے لوگوں کے حسب حال وہ تعلیم نہ رہی۔ یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ 4 برس تک غلامی میں رہے، اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں قساوت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینہ کش ہو گئے، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ سکھوں کے زمانے میں اکثر ڈاکو ہو گئے تھے، انگریزوں کے زمانے میں تہذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے، اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا۔ اس لیے تورات کے زمانے میں عدل کی ضرورت مقدم تھی، کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عدلتا کی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے۔ اس سبب سے مسیح کے ذریعے انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دو، اور جب اسی پر زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تعلیم کو اصل نقطے پر پہنچا دیا، اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اجر اور عفو کی تعلیم دی ہے، مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو، بے محل عفو نقصان پہنچاتا ہے۔